بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المقین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے اور ہمارے علاقے کا مزاج یہ ہے کہ جلدی محفل شروع ہوتی ہے اور جلدی ختم ہوتی ہے، اور یہاں پر پچھلے سال بھی ماشاءاللہ کافی گیدرنگ تھی۔ جو مجھ سے ٹائم لیا گیا وہ عشاء کے فوراً بعد کا تھا، اور آپ حضرات جانتے ہیں، بلکہ آپ شامل ہوتے ہیں، دن میں 6 7 خطابات بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ میں مطالعہ کر کے گفتگو کرتا ہوں، بغیر مطالعے سے مجھ سے تو گفتگو ہوتی نہیں، اور آپ حضرات روزانہ سنتے ہیں کہ نئی گفتگو ہوتی ہے، اور محبوب علیہ السلام کے حسن کے موتی چننا کتنا مشکل ہے، یہ کسی عالم سے پوچھیں۔ اور بعد میں کہا گیا کہ جی آپ 10 بجے آئیں، 10 بجے فون آیا کہ نہیں آپ 10:15 بجے آئیں، پھر 10:30 بجے آئیں، اللہ کا کرم ہے 11 بجے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اور مجھے یہاں آ کے خوشی ہوئی۔ اصل میں ایک بات یہ ہے کہ میرا چونکہ مزاج تصوف والا ہے، صوفیانہ ہے، جو مہمان آتے ہیں نا، چاہے وہ عالم ہوں یا نعت خوان ہوں، وہ میزبانوں کی عزت ہوا کرتے ہیں۔ مہمانوں سے تو کوئی بات ہو نہیں سکتی، لیکن میزبانوں سے تو بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جو محبوب علیہ السلام کا کلام پڑھنے والے ہیں وہ نظم کی صورت میں ہوں یا نثر کی صورت میں ہوں، اہل سنت کی آنکھوں کے وہ تارے ہیں، اہل سنت کے سروں کے تاج ہیں۔ اور یاد رکھیں، مجھے پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ایسا نعت خوان نظر آیا ہے کہ جس نے منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی ہے۔ آخر در بدر، خانہ بخانہ، کریا بکریا جاتے ہیں، صرف پاکستان تک نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کئی ممالک میں مختلف زبانوں میں گفتگو کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جتنے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سب عزت والے، عظمت والے، شان والے، اور میرے آقا نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ لیکن اگر منبر پر محبوب علیہ السلام نے کسی کے بارے میں فرمائش کی ہے کہ ان کا کلام سنائیں، تو وہ کائنات میں صرف ایک ہی ہیں جن کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارے نعت خوان حضرات مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مناقب اور منقبتیں پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ پیمانہ دیا ہے، عاشق اور منافق کے چہرے کے تاثر کو دیکھنے کے لیے علی کا نعرہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔
لیکن اگر سٹیج پر کسی کا محبوب نے اس طرح برملا اظہار کیا ہو کسی نعت خان سے کہ آپ محبوب علیہ السلام کا کہ سامنے کسی کے نعت خان کو حکم ملا ہو کہ میرے کسی یار کی منقبت سنو، تو وہ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے مختلف ستم کیے اور طعن و تشنیع کے تیر برسے، آپ کے قلب نازنی پر گراں گزرا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے یار کو کچھ نہ کہا کرو، میرے یار کو کچھ نہ کہا کرو۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یار تم میری نعتیں تو لکھتے ہو، بتاؤ میرے یار کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے یار کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ فرمایا پھر ہو جائے ذرا کلام۔ تو محدثین فرماتے ممبر کے اوپر اگر کسی کے لیے فرمائش کرنا محبوب کی سنت ہے کہ ان کے بارے میں کوئی سنایا جائے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی ہے اور شان بھی ہے۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر عاشقوں اور منافقوں کے چہروں کے اندر فرق پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنا یاد رکھیں جب بھی کوئی پروگرام کرایا جائے نا، جس کا جو ٹائم ہو اس کو وہی ٹائم دیا جائے، اور پہلے ٹائم لیتے ہوئے بتایا جائے کہ جناب آپ نے آ کے محبوب علیہ السلام کی شان اتنے بجے آ کے سنانی اور اتنے بجے تک آپ کا ٹائم ہے، تاکہ جو آگے جہاں جانا ہے وہ بھی پریشان نہ ہوں اور لا دین لمن لا عہد لہ کے ترانے نہ سنائیں۔ کوئی نعت خان ہو، کوئی محبوب علیہ السلام کا غلام ہو، وہ عالم ہو، دینی طالب علم ہو، یاد رکھیے ایک ہی بات کہہ کہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس طرف چلا جاؤں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء میرے علماء جو ہیں میرے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں میرے وارث ہیں۔ بس اتنا یاد رکھیں جب آپ کا کوئی بڑا بیٹا کسی برادری میں فنکشن پہ شادی پہ جائے اور اگر اس کی اس طرح عزت نہ ہو جس طرح آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ تو سلام دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار میرے سر کا وارث، وہ جو پگڑی تھی اس کے سر پہ آنی ہے اور یہ تو میرا وارث تھا، میری اس کی عزت نہیں ہوئی تو میری عزت نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں علماء تو مصطفیٰ کے وارث ہیں، ان کے سر پہ دستار مصطفیٰ ہے۔ تو اتنا یہ یاد رکھیے قیامت والے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ ایک عالم کتنی عرصہ پڑھتا ہے۔ اب مجھے 23 سال لگے ہیں پڑھنے میں، تب جا کے میری پی ایچ ڈی کلیئر ہوئی ہے، 23 سال۔ اور یاد رکھیں ساری رات گزر جاتی ہے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے محبوب کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے، طٰہٰ کے تاج والے محبوب کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے، یاسین کے سیرے والے محبوب کا ذکر ڈھونڈتے ہوئے، کہ کل دن میں کتنی بار عشاق کا مجمع ہوگا اور محبوب کی محبت کے موتی ان کے سامنے رکھیں گے، ان کا دل بھی کھل جائے گا، سینہ بھی مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یاد رکھیے رحمت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا الرقۃ والتعطف، الرقۃ والتلطف، یعنی یہ وہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنی پر ایک خاص کیفیت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ تڑپ تڑپ کے مرنے کے قریب ہے، ضرورت اس کی یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بوند پانی کی پلا دیں تو اس کی جان بچ جائے گی۔ آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ یار میں جاتا ہوں، جا کے پانی لے آتا ہوں، اس کی جان بچ جائے۔ آپ کبھی اس طرف دوڑتے ہیں، کبھی اس طرف دوڑتے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے۔ آپ کے اندر جو بے چینی لگی ہے، جو کیفیت ہوئی ہے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ یہ رحمت آپ کی تو ایک بندے کے لیے تھی، میرے مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھی آپ کے قلب نازنی پر بوجھ پڑتا ہے اور لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے بھی آپ کے قلب نازنی پر بوجھ پڑتا ہے۔ آپ زمین والوں کے لیے رحمت، آپ آسمان والوں کے لیے رحمت، آپ چرند پرند کے لیے رحمت، آپ حشرات الارض کے لیے رحمت، آپ جمادات کے لیے رحمت، آپ حیوانات کے لیے رحمت، آپ مکان والوں کے لیے رحمت، لا مکان والوں کے لیے بھی رحمت۔
جیسا کہ ایک دن جبریل امی جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے جبریل یہ بتا، اللہ نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بتاؤ یہ جو فرشتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہوں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے گزرتے ہیں آپ کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ اور جبریل امین نے دو فرشتوں کا ذکر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، فرمایا ایک فرشتہ وہ ہے کہ جب اللہ نے بھیجا کہ جائیں فلاں آدمی کی فلاں گھرانے کا جو سربراہ ہے یا وہاں پہ جو عورت ہے، یہ دو روایات موجود ہیں، ان کا روح قبض کرو، تو وہاں ایک شیر خوار بچہ تھا، ماں کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے نے یہ چھوڑ دیا کہ اس کا شیر خوار بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو نے ایک بچے کو دیکھتے ہوئے اس کو ماں کی روح قبض نہیں کی، لیکن یہ تو بھول گیا کہ تجھے حکم ربی تھا۔ اللہ اس بات پہ ناراض ہو گیا، اس کے فرشتے کے پر جلا دیے گئے، لیکن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا یہ سفر معراج شروع ہوا ہے تو اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے میرے مالک یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت سے مجھے بھی حصہ دیجئے، تو اللہ نے فرمایا میرے یار پہ 10 بار درود پڑھ لے، ہم تیرا وہ مقام بھی وہی دے دیتے ہیں اور تجھے شان بھی وہی عطا کر دیتے ہیں۔ اگر ملائکہ کی عظمتیں اور شانوں میں اضافہ کرنا ہو تو درود کام آتا ہے، پھر امتی کے لیے کتنا کام آئے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت ہیں، وہ رحمت کائنات ہیں، وہ جان کائنات ہے۔ جب بھی آپ کی مجلس میں کوئی بندہ آیا ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، اور میں یہ کہوں کہ محبوب کی مجلس میں آ کے کوئی چھوٹا رہتا نہیں ہے۔ آپ کی یہ مجلس کا معجزہ ہے، آپ کی یہ شان کریمی ہے، آپ کی محفل میں آپ کی مجلس میں آنے والا کوئی چھوٹا ہو نہیں سکتا، بڑا ہی ہوتا ہے جو محبوب کی محفل میں آتا ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے۔ ایک شخص آیا کسی کا سفیر بن کے، آتے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور محبوب کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے جناب چہرے کے اوپر ڈر اور خوف کی علامت ہے۔ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے اوپر اضطراب دیکھ رہا ہوں، بے چینی دیکھ رہا ہوں، عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ نے آپ کو والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں دی، ید اللہ والے ہاتھ دیے، علم نشرح کا سینہ دیا۔ محبوب آپ کے کمالات معجزات ہیں، آپ تو شہنشاہ کونین ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری کسی بات سے آپ ناراض ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، میرے آقا کسی جگہ پر تشریف فرما تھے، اس مقام سے نیچے اترے، زمین پر اس بندے کے ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان محترم، ایک دن جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ دلائل النبوت کے اندر یہ بات موجود ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ نے اس کو جواہر البحار میں لکھا ہے، امام بہقی نے بھی لکھا ہے، اور بھی کافی علماء نے لکھا ہے۔ میرے آقا تشریف فرمائے، ایک عورت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں حضور یہ جو عورت آ رہی ہے نا یہ دیوانی ہے، پاگل ہے، یہ دماغی طور پہ ڈیسیبل ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ حضور میں آپ کو کوئی حال دل سنانا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل ہے، یہ دیوانی ہے، اس کا دماغ درست نہیں ہے، اس کی بات نہ سنے۔ فرمایا تم خاموش ہو جاؤ، اس در پہ نہ آئے تو پھر کس در پہ جا کے حال دل سنائے؟ اور در کون سا ہے جہاں پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری دیوانی یہ مستانی جائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سناؤ۔ عرض کرنے لگی حضور اس مجلس میں نے بات نہیں کرنی، میرے ساتھ چلے، میں نے علیحدہ بیٹھ کے کوئی آپ سے بات کرنی ہے۔ اور گرمی کا موسم ہے، تپتے ہوئے صحرا میں وہ محبوب علیہ السلام کو ساتھ لے کے جاتی ہے، ایک ریت کے ٹیلے پر جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، فرماتے عجیب
عمل ہے، معاملہ ہے، ایک عورت دیوانی ہے اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تپتے ہوئے صحرا میں ریت کے اوپر بٹھا کے حال دل سنا رہی ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کو لبھانے کے لیے اسی کی طرف متوجہ ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلیوں میں جاتی ہوں، لوگ پتھر مارتے ہیں، ان کو منع کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا میں منع کر دوں گا۔ یا رسول اللہ میں جہاں سے گزرتی ہوں لوگ مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ نہ کہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہم یہ کہہ دیں گے۔ یا رسول اللہ میں جہاں جاتی ہوں لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، حضور ان سے منع فرمائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم منع کر دیں گے۔ وہ شام تک بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی حضور حال دل تو بہت ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ وقت تھوڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب تجھے ضرورت پڑے تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آنا، تیرے محبوب تیری بات کو توجہ سے سنیں گے۔ اور جب وہ چلی گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانی ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ نے اتنا سارا ٹائم دیا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے ہم تو ہیں، جب اس کا کوئی نہیں سنتا ہم نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طبیعت مبارکہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا، سب سے بڑا فخر انسان کے لیے غلامی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی نسبت محبوب علیہ السلام کا دامن ہے، آپ کا تعلق ہے۔ ایک دن نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، تو ایک بندے نے پوچھا جناب آپ کی برادری کون سی ہے، آپ کس قبیلے سے ہیں، کس خاندان سے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں مختلف گرجے میں رہا، مختلف معاملات میں رہا، مختلف باغات میں رہا، مختلف رہا ہوں، جگہوں پہ رہا ہوں اس نبی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ میری برادری تو محبوب علیہ السلام کی نسبت ہے، میرا خاندان تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اب مسجد شریف کے کونے میں نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، وہ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہی میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا کچھ نہیں، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے آج آپ تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ تو میرے دماغ پہ بھی ہے، سارا دن بول بول کے تھک جاتے ہیں، لیکن آپ بولتے رہیں تو اچھا ہے۔ پیسے دینے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، سبحان اللہ کہنے سے تو منع نہیں کیا گیا نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان فارسی کیوں رو رہے ہو؟ آقا مجھے لوگ پوچھتے ہیں کون سے قبیلے سے ہو، کون سے خاندان سے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا سلیمان و منا، یہ سلیمان مجھ سے ہے، من اہل البیت، یہ میری اہل بیت سے ہے۔ محبوب نے بتا دیا اے سلمان فارسی آج کے بعد تیرا ابا میں ہوں، تیرا خاندان میرا ہے۔ اب کوئی دنیا کی طاقت حضرت سلمان فارسی کو اس خاندان نبوت سے خارج کر کے دکھائے؟ فرمایا محبوب تو بولتے ہی خود نہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، ان کا بولنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وحی الہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری اہل بیت سے ہے، قیامت تک حضرت سلمان فارسی کا نام اہل بیت میں شامل ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے ہر ایک کو وافر حصہ دیا ہے۔ ایک دن نا ایک بندہ آتا ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کی مجلس میں، اور عرض کرتا ہے سنیے، یاد رکھو محبوب علیہ السلام کا ذکر جو ہے انسان کے دل کے لیے ایک حیات کی مانند ہے، زندگی کی مانند ہے، بشرطے کہ دل زندہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بنجر زمین کے اوپر بیج ڈالتے جائے نا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ عشق مصطفیٰ اسی دل میں نمودار اور اجاگر ہوتا ہے جس میں عشق مصطفیٰ کی کوئی رمق موجود ہو۔ اگر آپ بارش میں بیٹھے ہو نا، برتن سیدھا ہو تو پانی آئے گا، برتن ہی الٹا ہو تو کچھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس میں جاتا ہے، بلکہ میں بحر الدموع ایک کتاب ہے عربی کے اندر ہے، اور ابن جوزی اس کے مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوا نا تو کسی نے اہل دل نے قبر پہ مراقبہ کیا اور پوچھا تجھے کیا ہوا، اللہ نے کیا سلوک کیا، بڑا عیبی تھا، گناہ گار تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے۔ کہنے لگے سبب کیا ہے؟ فرمایا ایک جگہ والضحیٰ کے چہرے کا ذکر تھا، واللیل کی زلفوں کا ذکر تھا، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے یار کا ذکر تھا، علم نشرح کے سینے والے محبوب کا ذکر تھا،
اور میں مجلس میں بیٹھا تھا، بندہ مجھے پکڑ کے کہتا ہے میری بات سنو، میں نے کہا چپ کر، مجھے پہلے مصطفیٰ کا ذکر سننے دے، میں مر کے آیا ہوں، اللہ نے فرمایا اس کو جنتی کر دو، یہ کسی کی بات نہیں سنتا، میرے یار کی بات سنتا ہے۔ یہ محفلوں میں رواج کے طور پہ نہ جایا کرو کہ میرے فلاں چاچے کی محفل ہے، تائے کی محفل ہے، میرے فلاں رشتہ دار کی محفل ہے، یہ نیت کر کے کرو کسی رشتہ دار کی نہیں، مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ پھر دیکھیں دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان میرے بچوں سنو اس بات کو، میرے آقا نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ حضور میری روزی تنگ ہو گئی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہے، حوالہ دے کے جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ میرے آقا خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے اور فرماتے مجھے لگتا ہے کسی سفید داڑھی والے کو تو پوسٹ کر کے چلا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، اپنے سے بڑے کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو چھوٹوں پر شفیق ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے کسی سفید داڑھی والے کو پشت کیا ہے۔ ایک بات مسئلہ یاد رکھیں، جو محبوب کے فرمانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ نا، ہمارا مزاج بن گیا، کوئی بابا جا رہا ہو سفید داڑھی والا، بدتمیزی سے اس کا تمسخر اڑایا، آگے چلنا شروع کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ مجلس میں بھی کئی سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، بے ادبی نہیں، مسجد میں صفوں کے اندر بھی سفید داڑھیوں والے کھڑے ہوتے ہیں، بے ادبی نہیں۔ جو جان بوجھ کے سفید بالوں کا لحاظ نہ کرے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اب کسی کا بابا ابا جی ہوگا، اس کی داڑھی سفید ہوگی، اس کی داڑھی کا لحاظ کرتے ہوئے ابے کی تو ویسے ہی احترام ہے، جو دیکھے محبت سے اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی حج مبرور ہے۔ یہ جو سفید بالوں کا لحاظ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید بالوں کا لحاظ کرتا ہے اس کا رزق بھی تنگ نہیں ہوتا، گویا وہ اللہ کا لحاظ کر رہا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک محدث جب دنیا سے جاتا ہے ساری زندگی حدیثیں پڑھاتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا گیا، آج تو لوگ عقل کے بھی اندھے ہو چکے، العام عام القلب، دل کے بھی اندھے ہیں، ورنہ جب آنکھیں سلامت تھیں تو دل بھی سلامت ہے۔ تو وہ جب محدث دنیا پہ گئے نا، ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی اہل اللہ میں سے دنیا سے چلا جاتا نا، تو جن لوگوں کو کشف الصدور اور کشف القبور ہوتا نا، ان کی آنکھوں پہ، ان کی قبر پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے، ان سے پوچھتے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو اس وقت تو اپنی اپنی پڑی ہوئی، اپنا ہی پتہ نہیں ہے تو کسی اور کا کیا خبر لیں گے، کسی اور کا کیا پتہ لیں گے۔ یہ محدث جب دنیا سے جانے لگے تو امام احمش بہت بڑے امام ہیں، وہ جا کے بیٹھتے ہیں قبر پہ اور پوچھتے بتا کیا ہوا؟ کہتے جب میں قبر میں گیا رب العالمین نے فرمایا ساری زندگی تو نے میرے یار کی حدیثیں سنائی ہیں، مجھے بھی سنا کچھ۔ تو میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث سنائی، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو بندہ سفید داڑھی کا حیا کرے گا قبر میں اللہ اس کا لحاظ فرمائے گا۔ کہتے جب یہ میں نے حدیث پڑھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں میرے یار نے صحیح کہا ہے، تیری بھی داڑھی سفید ہے، ہم تیرے بالوں کا لحاظ کرتے ہوئے بے حساب تجھے جنتی کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک وقت بھی وہ آئے گا، یاد رکھیں یہ جو صحبتیں، سنگتیں، معیتیں یہ بہت کچھ بتاتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہر دوست کا دین جو ہے دوسرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنگتیں اور صحبتیں، یہ معیتیں بہت کچھ دیتی ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا، وہ بھی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ نے صحبت صلحاء پر، اولیاء کی سنگت پر لیکچر دیا ہے، بڑا مزہ آیا، بڑے قرآن و حدیث سے دلائل تھے، آپ نے اس گھنٹے میں کوئی ایک بھی عمل کی بات نہیں کی۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹیز کی اصول ہوتے ہیں کہ جو لیکچر دیتے ہیں نا اس سے تھوڑی سائٹ پہ بات کرو، کہتے جناب آپ نے تو جو موضوع اور ٹاپک دیا تھا وہ ایسے تو بولے ہی نہیں۔ ان کی اپنی ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں، قوانین ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو مجھے موضوع دیا گیا تھا ظاہر ہے میں نے اس پہ بات کرنی تھی۔ آپ ایسا کریں وی سی صاحب کو کہیں عمل پہ کوئی لیکچر رکھ لیں، ہم ابھی عمل پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن اتنی بات یہ ہے کہ تیرے سوال سے کوئی اور خبر مل رہی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ عمل سب کچھ ہوتا ہے، تو میں نے کہا بیٹے عمل کوئی سب چیز نہیں ہوتا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ تو مجھے کوئی عمل بتا جس سے میں صحابی بن جاؤں۔ اس نے کہا جی نہیں،
یہ عمل سے صحابی نہیں بنتا، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم کی زیارت سے صحابی بنتا ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جانے سے صحابی بنتا ہے۔ میں نے کہا چلو میں تابعی بن جاؤں، کہنے لگے نہیں، اس کے لیے صحابہ کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا تبع تابعین میں شمار آ جائے، کہا نہیں، وہ تابعین کی زیارت سے بنتا ہے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے کہ یہ زیارت وہ کچھ بناتی ہے جو عمل سے نہیں بنتا، تو پھر اس کے خلاف زہر کیوں گلتا ہے؟ کہا خبر نہیں تھی۔ میں نے کہا اب خبر مل گئی ہے نا، کہ صحابی بنتا ہے محبوب کی زیارت اور صحبت سے، تابعی بنتا ہے صحابہ کی زیارت اور صحبت سے، تبع تابعین میں شمار۔ اور محبوب نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے۔ یعنی بہترین زمانے میں زیارت سے بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، کہیں جنگ ہوگی نا تو کہا جگہ اس پورے مجمع میں لشکر کے اندر کوئی صحابی ہے؟ تو کہیں گے ہاں جی صحابی ہے۔ فرمایا پھر لوگ کہیں گے اب فتح ہو جائے گی، کیونکہ زیارت رسول کی برکات اتنی ہیں کہ جو محبوب کی زیارت کر لے ایسا بندہ کسی میدان جنگ میں چلا جائے اللہ فتح نصیب فرماتا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ یہ مراقبہ چھوڑ دیں، ادھر سامنے دیکھیں، مراقبہ نہیں، مراقبہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ اب یہ جناب والا میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ کسی جگہ پہ میدان جنگ ہوگا تو کہا جائے گا کوئی ہے صحابہ میں؟ کہیں گے نہیں صحابی چلے گئے۔ کہا کوئی ہے جو صحابہ کی زیارت کرنے والا ہو؟ کہاں جی تابعین میں سے ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی فتح نصیب فرمائے گا۔ یعنی یہ صحبتیں اور سنگتیں بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں کہ جس لشکر میں یہ زیارت اور صحبت والا بندہ ہو اللہ فتح نصیب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، دریا نے رستہ دے دیا، اور یہی سیم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے سپہ سالار ہیں، جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا حضور آگے دریا ہے، کیسے اس کو کراس کریں گے؟ آپ نے فرمایا نبی کے غلام ہو کے ڈرتے ہو؟ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کو مضبوط کرتی ہے، اور تم ڈرتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے لیے تو دریا نے رستہ دے دیا تھا، میرے آقا تو امام الانبیاء ہے اور یہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے، اے دریا تو اس کے لیے راستہ نہیں دیتا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا، فوراً دریا نے راستہ دے دیا۔ جیسے دریا نے راستہ دیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج وہاں سے گزری۔ جب باہر نکلے آپ نے فرمایا بتاؤ اپنا سامان چیک کرو، کوئی چیز گر تو نہیں گئی؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا نا ایک لکڑی کا پیالہ گر گیا۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب مجھے بتائیں آپ نے کبھی دیکھا پانی کے کان ہوتے ہیں کہ وہ پانی سنتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کان غیروں کی طرف لگائے ہیں، جب کان آپ گنبد خضرا کے مکین کی طرف لگائیں گے تو کان بہت کچھ سنیں گے۔ آپ کی نظریں ادھر ادھر پھرتی ہیں، جب یہ نظریں گنبد خضرا کے مکین کی طرف جائیں گی تو پھر کچھ اور نظر آئے گا۔ آپ کی توجہات، خیالات، محسوسات غیروں کے دروازے پہ بھٹکتی پھرتی ہیں، جب یہ توجہات، محسوسات گنبد خضرا کے مکین کی چوکھٹ کو سلامی کریں گی پھر بہت کچھ نظر آئے گا، بہت کچھ محسوس ہوگا، پھر آپ سے ہر چیز دیواریں بھی کلام کریں گی۔ یاد رکھیے صحابہ فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دعا فرما رہے تھے تو ساتھ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو آمین کہے۔ گھر والے کہتے جس گھر میں بیٹھے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو دیوار سے آمین کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں ہیں نا اللہ نے تخلیق کی ہیں وہ ساری جانتی ہیں، میں ان کا رسول ہوں، جب میں دعا مانگتا ہوں یہ سارے آمین کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو مخاطب کیا اور فرمانے لگے تجھے نہیں پتا تیرے نبی کے غلام کھڑے ہیں، تجھے نہیں پتا تیرے محبوب کے صحابی ہیں، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یہ وہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کا پیالہ واپس کر۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا،
لہروں نے وہ پانی کا پیالہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے قدموں پہ رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا پھر چیک کر لو کوئی چیز گر گئی ہے تو جانے سے پہلے تمہیں دریا سے لے کے دوں۔ نبی کے غلام جو ہوتے ہیں ان کو وہ ساری دنیا کے امام ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ بھی مانتا ہے یہ تو چیزیں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے محبوب نے نہیں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ایسے محبوب نے نہیں فرمایا مجلس رسول میں جاؤ گے، ذکر رسول میں جس نے وہ آدمی 1000 جس نے رات کو نفل پڑھی، اور ایک وہ بندہ جس نے صرف ایک دین کا مسئلہ سمجھا، وہ افضل ہے 1000 نفل پڑھنے والے سے بھی۔ ایسے جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ حدیث پاک ہے جب کوئی دینی طالب علم، ابھی پورا عالم نہیں بنا، دینی طالب علم کسی علاقے میں جا کے نا قیام کرتا ہے تو اس رات اعلان ہوتا ہے کہ اس علاقے کے پورے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جائے۔ توجہ ہے آپ؟ آج آپ بڑے پریشان بیٹھے، کیا وجہ ہے؟ دیر میں نے تو نہیں کرائی، میں تو اپنے ٹائم کا پابند ہوں، فوجی ذہن رکھتا ہوں۔ آپ پھر زور سے بولے نا سبحان اللہ۔ پیسے کی بلا میں ویسے نہیں دیتا، کیونکہ جب یہ اٹھ کے پیسے دیتے ہیں یہ بے توجہی ہوتی ہے، اس لیے میں پیسے لیتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، یہ علماء کی خدمت نہیں کرتے، الٹا تان کرتے، ہر جگہ یہی حال ہے، یہاں کی بات نہیں کر رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جو دینی طالب علم ابھی عالم نہیں بنا، علماء ربانیوں میں سے ہے، گستاخوں میں سے نہیں، وہ جس بستی میں جا کے قیام کرے گا، اعلان ہوتا ہے فرشتوں اس قبرستان میں اعلان کر دو 40 دن تک کسی کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ مردے ایک دوسرے سے پوچھتے کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ایک عالم دینی طالب علم اس بستی میں آیا ہے، اس نے یہ قیام کیا، اللہ نے 40 دن کے لیے عذاب قبر سے اٹھا لیا ہے۔ تو یارو ابھی وہ عالم نہیں بنا، دینی طالب علم ہے، وہ اگر کسی بستی میں آ کے قیام کرے تو عذاب قبر دور ہو جاتا ہے۔ محدثین فرماتے اگر کوئی عالم کی مجلس میں جائے اس کا دل زندہ رہتا ہے، کبھی دل مردہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس کا دل کرتا ہے میری زیارت کرے وہ کسی عالم ربانی کی زیارت کرے، جس کا دل کرتا ہے کہ مجھ سے ہاتھ ملائے وہ کسی عالم ربانی سے ہاتھ ملائے، جس کا دل کرتا ہے میری مجلس میں بیٹھے وہ کسی عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھے۔ تو کائنات میں عالم ربانی میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں جو صحیح وارث ہیں، جب ان کا ذکر آتا ہے تو دل کھیل اٹھتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں تو اللہ کا پہلا شکر ہے ہمیں انسان بنایا، پھر شکر ہے مسلمان بنایا، اور پھر شکر ہے کہ سنی بنایا۔ اس لیے کہ سنی کہتے اس کو ہیں جو صحابہ کا بھی ادب کرنے والا، اہل بیت کا بھی ادب کرنے والا، اولیاء کا بھی ادب کرنے والا، کاملین واصلین عاشقین رادین مردین کا ادب کرنے والا، جو نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والا، اس کو سنی کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تشریف فرما تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے، عورت تھی، اور کہنے لگی حضور میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ تو کسی نے کان میں کہا حضور یہ بڑی بد زبان ہے، جب یہ بولتی ہے نا صرف گالیوں کے اور اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا، یہ بڑی بد زبان ہے، یہ گالیاں دیتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری مہمان ہے، اس کو کچھ نہ کہو، آنے دو میری مجلس میں۔ جب وہ سامنے آئی نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں، لوگ مجھے بد زبان کہتے ہیں، اور آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اخلاق کا پیکر بنا کے بھیجا ہے، آپ اخلاق کا منبع ہیں۔ تو حضور والا میں آپ کی بارگاہ میں اخلاق سیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کی بارگاہ میں اخلاق سیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ حضور مجھے جو آپ نوالا تناول فرما رہے ہیں نا یہ عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوالا جو تناول فرما رہے تھے اس کو دے دیا۔ وہ نوالا اندر جانا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ عورت گالی دینا بھی چاہتی تو گالی نہ نکلتی تھی، بلکہ اس کی زبان سے ہر وقت قرآن جاری ہو گیا تھا۔ تو جو صاحب قرآن کی مجلس میں جاتے ہیں، محبوب علیہ السلام کی مجلس میں جاتے ہیں، ان کی زبانیں بھی ذکر سے تر رہتی ہیں، ان کا دل بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رہتا ہے۔
تو عزیزان محترم آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. بڑی مہربانی آپ یہ رکھیں، یہ میری طرف بڑی مہربانی، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کا نام ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا نا، معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان جا کے محبوب کے پاس ٹھہرے گا محبوب واپس کریں گے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی آ گیا مکے والے واپس نہیں کریں گے. اب بظاہر تو یہ معاہدہ طبیعتوں کے عقلوں کے خلاف تھا، پر جو نگاہ نبوت جانتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیے، ایگریمنٹ ہو گیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی واقعہ ہے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی صحابہ ہیں. تو حضرت ابو بصیر جو تھے وہ نا جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کرتے، تو ان کے گھر والے ان کو سزا دیتے. انہوں نے ہاتھ میں بیڑیاں، ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں لگا کے زنجیر باندھ کے نا مقید کر دیا کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور یاد رکھیں آج بھی آپ کو دائیں میں کئی نظر آئیں گے، یہ جڑا تسا محبوب دا ذکر کرنے میں کتھا لکھا ہے؟ ماں کے صحابہ دے دلوں تے لکھا ہوا ہے. ہمیں کسی نے مقید نہیں کیا، ہمیں کسی نے روکا نہیں. ہم تو جہاں جاتے لوگ پھول برساتے ہیں. وہ صحابہ دیکھیں جنہوں نے ہتھ کڑیاں جن کو لگی ہوئی پھر مصطفیٰ کا ذکر نہیں چھوڑتے. ان کی زبانیں ہر وقت کہتی ہیں میرے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، علم نشرح کا سینہ ہے. ارے ان کے شب و روز یہی سوچتے ہوئے گزرتی ہے، ایسا حسین چہرہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر اللہ میرے نبی کو اور کوئی معجزہ نہ بھی دیتا تب بھی میرے نبی کا چہرہ اتنا حسین ہے، لوگ دیکھ کے کہتے یہ سچے نبی کا چہرہ ہے. کوئی معجزہ نہ بھی ہوتا تب بھی آپ کا چہرہ اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے. تو یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقید ہیں، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ وہاں سے مکے سے نکلتے ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتے ہیں. اور جس گلی سے گزرتے ہیں گلی جو ہے وہ لو لہان ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے کس کے اتنا وہ نکیلی زنجیریں باندھی ہوئی تھیں. میرا دل ان کی گلی میں مثل تیر جاتا ہے، بہت قید کرتا ہوں بیمائے زنجیر جاتا ہے. جن کو محبوب کے حسن کے جلووں کی ضیاء پاشیاں میسر آ جائیں نا، وہ پھر کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو اب وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے ہیں، مدینہ شریف جیسے ہی پہنچتے ہیں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جسم جو ہے وہ لو لہان ہے. والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، تکلیفیں بھول جاتی ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدسہ منورہ کو دیکھتے ہیں، تکالیف بھول جاتی ہیں. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے عاشق زار کو دیکھ رہے تھے. عاشق کی آنکھوں میں زیارت کے آنسو ہیں اور محبوب کی آنکھوں میں اس کی تکلیف کے آنسو ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا ایسے ہیں کہ مومن کے دل پر جو بوجھ گزرتا ہے میرے محبوب کے قلب نازنی پر بوجھ آتا ہے. ابھی وہ زیارت بھی جی بھر کے نہ کر سکے، پیچھے کافروں کے سپاہی آ جاتے ہیں مشرکین کے. آپ نے ایگریمنٹ کیا اس کو واپس کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بصیر چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا ہم تمہیں ملیں گے. ہمیں بھی ایک دلاسا ہے کہ ہم تمہیں ملیں گے. کہاں؟ جب قبر میں جائیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ہمیں بھی ایک امید اور آس ہے کہ محبوب نے فرمایا میرے عاشقو، یہ رشتہ دار عزیز و اقربا دوست احباب سارے تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، تمہارا وفادار نبی قبر میں بھی تمہیں زیارت کروائے گا. اور یہ یاد رکھیں ان اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں یہ بھی موجود ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے مگر کسی نبی نے اپنے امتی کو قبر میں دیدار نہیں کروایا. یہ میرے محبوب کا خاصہ ہے اور ان اعطیناک الکوثر کی تفاسیر میں ایک تفسیر ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، ایک وقت آئے گا ہم تم سے ملیں گے. حضرت ابو بصیر چلے گئے، زیارت نہ کر سکے. جب باہر نکلے نا تو جنہوں نے وہ جو کافر تھے مشرک تھے انہوں نے کہا دیکھا ایک لمحہ بھی محبوب نے نہیں بٹھایا، پانی نہیں پوچھا. آج کے کسی پیر کا مرید ہوتا نا، آج تو پیر چائے نہ پوچھے تو کہتے ہیں ہمیں پیر بڑے ہیں جی، استاد کوئی بات نہ پوچھے تو ہمارے جی مدارس بڑے. یہ ایک بدتمیزی کا طوفان ہر طرف برپا نظر ہے. جن کے دلوں میں ادب ہے آج بھی ان کی قبریں بھی بادشاہت کر رہی ہیں. الدین کلہ ادب، جس کا دین چیک کرنا اس کا ادب چیک کرو. جس کے پاس جتنا ادب ہوگا اس کے پاس اتنا ہی زیادہ دین ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں انہوں نے کہا دیکھا میرے آقا نے تمہیں پانی تک نہیں پلایا، ابھی تم جا کے بیٹھے تھے واپس بھیج دیا. تم کہتے ہو محبوب اتنے لجپال ہیں.
اب انہوں نے جو بات کی وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ انہیں آپ نے فرمایا مشرکو سن لو، آج میرے دل میں میرے مصطفیٰ کی اور محبت بڑھ گئی ہے کہ میرا نبی جب کافروں سے معاہدہ کرتا ہے نبھاتا ہے تو غیروں سے معاہدہ کر کے نبھاتا ہے، جو اپنوں سے وعدے کیے تو کیسے میرے مصطفیٰ نبھائیں گے؟ تو جب کافرین سے یہ کافروں اور مشرکین سے وعدہ کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں، تو پھر اپنوں سے جو وعدے کیے ہیں کہ جب تم قبر میں جاؤ گے میری زیارت ہوگی، پل صراط سے گزرو گے، ادھر تم گزر رہے ہوگے، ادھر سے ہم کھڑے ہوں گے، کہیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، سارے سرے کیے چاہتے ہیں شالا خیر نہ لاؤ، شالا خیر نہ لاؤ، ہے کہ نہیں؟ اور پھر اند المیزان، ہاں جی، اند الحوض، ہر جگہ محبوب آپ کو نظر آئیں گے، یہ وفا ہے۔ لیکن آج بھی آپ بھی تو وفا کریں نا محبوب سے، آپ بھی وفاداری کریں۔ عزیزان محترم، انہوں نے جناب کہا میرے دل میں اور محبت بڑھ گئی ہے کہ جو کافروں سے معاہدہ کر لیتے ہیں نبی نبھاتا ہے، تو جو امتیوں سے معاہدے کیے وہ بھی نبھائیں گے۔ اب وہ جو ہتھ کڑی ویسے لگی ہوئی ہے، ایک کو پکڑا وہیں سے پکڑ کے گردن دبا دی، دوسرا بھاگ گیا۔ اب آپ نے ایک نئی بستی بسا لی، میں کہتا ہوں عاشقوں کی ایک نئی بستی بن گئی۔ پھر ابو جندل آئے، پھر اس طرح کرتے کرتے 300 صحابہ وہاں جمع ہو گئے۔ عاشقوں نے نئی دنیا سجا لی، عاشقوں کی دنیا علیحدہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ تھا کہ جو بھی مسلمانوں کا قافلہ جاتا کافر لوٹ لیتے، پھر میرے آقا نے اجازت دے دی کہ کافروں کا جو بھی قافلہ ہے نا، مسلمانوں تمہیں اجازت ہے تم بھی لوٹ لینا۔ اب مسلمانوں نے وہ جو 300 صحابہ تھے علیحدہ بستی بسائی ہوئی تھی، انہوں نے کافروں کی زندگیاں ہی تنگ کر دیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ میرے آقا نے جو ایگریمنٹ کیا ہے یہ آج اس کی شان اور عظمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ آتے حضور ہم خود یہ ایگریمنٹ توڑتے ہیں، اپنے غلاموں کو منع کریں، ہمارا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے کافر اور مشرک جہاں سے گزرتے ہیں یہ لوٹ لیتے ہیں، جو سلوک ہم کرتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہمیں سود میں دیتے ہیں زیادہ۔ یعنی کافر جو کہے نا سود پیسوں کا حرام ہے، لیکن مشرکین جو جلے نا محبوب کے ذکر سے اور اس کو زیادہ جلائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اور بھی عبادت ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو بصیر کا ایک معاملہ تھا۔ آپ نا روزانہ، یہ کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، امام بہقی نے لکھا، حضرت عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ رات جب ہوتی نا تو حضرت ابو بصیر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے اور مدینے کی طرف منہ کر کے نا کہتے لوگوں میرے یار نے ایک وعدہ کیا تھا ہم تم سے ملیں گے۔ توجہ نہیں کرو، میرے سرکار نے وعدہ کیا تھا ہم تم سے ملیں گے۔ تو وہ اس انتظار میں گزرتے گزرتے بیمار ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے۔ اور ایک صحابی نے کہا ابو بصیر لگتا ہے تیرے جانے کا وقت ہو گیا۔ تو فرمانے لگے نہیں نہیں، میرے یار نے کہا تھا ہم ملیں گے، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میرے سرکار مجھ سے نہیں ملیں گے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا ہر مرنے والے کو برابر نہ سمجھنا۔ ایک وہ ہوں گے جن کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہیں گے لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے۔ ابو جہل جانتا تھا نا، قبر میں جا کے لا ادری۔ ابو لہب جانتا تھا، عبداللہ بن ابی وہ کہتا تھا مجھے جی قمیص دیں، مجھے اپنا لعاب دان، لیکن قبر میں لا ادری۔ پتہ چلا یہ وہاں جا کے لا ادری اس کی زبان پہ ہوگا جو یہاں ودھا کے چہرے والے نبی کی عظمتوں کو نہیں مانتا، یہاں جو مانے گا قبر اس کی اچھی ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے لا ادری لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو صحیح جواب دے دے گا، اور تیسرا طبقہ محبوب نے فرمایا ایک وہ ہوگا اللہ کرے ہم سارے اسی میں ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب فرشتے پوچھیں گے نا من ربو کا، ہم بھی وہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم کہیں گے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آیا ہے، موت کی سختی برداشت کر کے بتا دے گا میرا رب اللہ ہے۔ یہ ابن شیبہ کی حدیث پاک ہے، بتا دے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھیں گے دینوں کا، پھر میرے محبوب فرمائیں گے ہم بھی وہاں جلوہ گر ہوں گے، ہم کہیں گے بتا دے گا دین اسلام میں ابھی سختی برداشت کر کے آیا ہے، موت کی سختی، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے۔ اور پھر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب وہ پوچھیں گے تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، محبوب فرماتے ہیں وہ ابھی چپ ہوگا، ہم کہیں گے ہاں ہاں یہ ہر وقت ودھا کے چہرے کے ترانے گاتا تھا، یہ محبوب کی عظمتیں بیان کرتا تھا، محبوب کی شانیں بیان کرتا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو بصیر کہتے ابھی مجھے موت نہیں آئے گی کیونکہ میرے یار نے فرمایا تھا ہم تم سے ملیں گے۔ اور پھر نزا کا عالم طاری ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ، وہ قافلے والے وہ جو میرے عاشق رہتے ہیں 300، ان کو بتاؤ تمہارے سرکار نے تمہیں یاد فرمایا۔ بس وہ رکا لے کے دیا، جیسے رکا حضرت ابو بصیر کے ہاتھ میں آیا، چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں لوگوں میں نے کہا نہیں تھا یہ وہ لجپال نبی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں نبھاتے ہیں، آج میرے سرکار نے مجھے بلا لیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، اسی وقت روح کفن سے انسری سے پرواز کر گئی۔
آج صدیاں بیت گئیں، عشق والوں کے چرچے ابھی تک اسی طرح باقی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔